ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء کی 3 آیات بینات تلاوت کی ہیں. اللہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ لوگ انسانوں سے تو اپنے کاموں کو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہے. اِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کو اس بات کے متعلق آپس میں مشورہ کر رہے تھے جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے. وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم وہی لوگ ہو کہ جو تم دنیا کی زندگی میں ان سے جھگڑا کرتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو بتاؤ پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا. امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا اس وقت حمایتی ہوگا. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے. ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے. یجد اللہ غفورا رحیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان آیات بینات کا پس منظر مفسرین نے جو تفسیر کی کتابوں کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر بیان کیا. طامع ابن ابیرک، جس شخص نے منافق نے چوری کی تھی اور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اس نے یہ الزام ایک یہودی پر ٹھہرایا تھا. کل کے درس کے اندر اس کا کچھ پس منظر میں نے بیان کیا. تو پھر یہ لوگ طامع ابن ابیرک کو بچانے کے لیے راتوں رات بعض بولے والے مسلمان بھی اپنی عزت اور اپنی شرم کی وجہ سے ایک بظاہر کلمہ گو مسلمان کی عزت کو بچانے کے لیے مختلف جو ہے وہ مشورے کرنے لگے اور راتوں کو جاگ جاگ کر مختلف پلاننگیں بنانے لگے کہ کل ہم نے اس الزام کو طامع ابن ابیرک سے ہٹا کر اس یہودی پر لگانا کیسے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے تمام معاملات کی ایک ایک کر خبر عطا فرما دی کہ میرے حبیب علیہ السلام ان کی حالات، ان
کے حالات اور کیفیات یہ ہیں کہ یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ، کہ یہ اپنے معاملات کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے ان کا کوئی بھی معاملہ چھپ نہیں سکتا۔ یعنی لوگوں کو یہ سو بے وقوف بنائیں اور ان سے کہیں کہ نہیں طامع ابن ابیرک کو بالکل اس کا تو کسی جو ہے وہ چوری اور کسی ڈکیتی کے ساتھ تو دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسے چوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی چال بازیاں دیکھو کہ یہ لوگوں کو تو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے تو اپنے معاملات کو چھپا رہے ہیں، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے کہ اس سے کوئی بھی اپنا معاملہ چھپا نہیں سکتا، مخفی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے جو اس کی یہ شان ہے کہ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ہر مومن اور ہر مسلمان کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، یہ اللہ ہر مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ اپنی راتوں کو اس حالت اور کیفیت میں بسر کرتے ہیں کہ رات کو وہ باتیں آپس میں کرتے ہیں کہ جو باتیں اللہ کو پسند ہی نہیں ہیں، کہ اپنے الزام کو بچانا ہے اور یہ الزام کسی اور پر تھوپنا ہے، اللہ رب الجلال کو یہ عمل ان کا پسند نہیں ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے جو کام ہیں وہ اللہ سے مخفی ہیں یا اللہ ان کے کاموں سے بے خبر اور غافل ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، محیطا، اس کے دائرہ احاطہ سے کوئی بھی شے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ بندہ کام بعد میں کرتا ہے، عمل کا ارتکاب بعد میں کرتا ہے، اس کے اندر خیالات کیا چل رہے ہیں، تصورات کیا چل رہے ہیں اور اس کی سوچ اور اس کی فکر کیا چل رہی ہے، رب کی ذات وہ ہے کہ جو سوچوں اور فکروں سے بھی بندوں کے واقف ہوتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ ذات وہ ہے کہ جو دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ ایک ہی تو رب ہے کہ جو انسان کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور باطن کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی کائنات کے اندر اللہ کی ہستی ہے۔ انسان صاحب بصیرت انسانوں کے علاوہ جو فقط صاحب بصارت ہیں اور اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، وہ کسی کا زیادہ سے زیادہ دیکھے تو اس کا ظاہر دیکھ سکتے ہیں، اندر کے حالات کیا ہیں یہ کوئی صاحب بصارت نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ کی عطا سے صاحب بصیرت دیکھ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اتقوا بفراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی قوت فراست سے بچو، یہ جب بھی دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ سے اور اولیاء اللہ کے جو مقربین بندے ہیں، جو محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے باطن پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے کہ ان کے اندر کے حالات کیا ہے، سوچ اور فکر کیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کا زندگی کا مشن ہی قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنا ہو اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حضور کے پیغام کو امت تک پہنچانا ہو، وہ خاطبین، وہ مقررین اور وہ واعظین جو واقعات جن کی اپنے عمل کے اندر بھی ان کے قول کا عکس نظر آتا ہے، ان کی بھی نظروں سے پوشیدہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض مقربین بندوں کو، بعض لوگوں کو وہ نظر بھی عطا کی ہوتی ہے کہ وہ بظاہر بندے کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چہرہ دیکھتے ہی ان کے اندر کی کیفیات اور حالات کو بھی وہ جان لیتے ہیں کہ اندر کے حالات کیا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، وضو کے پانی سے آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا وہ بندہ خدا بدنگاہی چھوڑ دے۔ وہ ایک مرتبہ چونک کے رہ گیا اور اس نے عرض کیا حضور یہ کیا آپ نے بات کہہ دی؟ فرمایا میں نے تجھے کہا کہ بدنگاہی چھوڑ دے۔ تو وہ پریشان ہو کر عرض کرنے لگا جناب ہم نے تو سنا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہر دنیا سے پردہ فرما جانے کے
کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب وحی نازل نہیں ہوگی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں بدنگاہی کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نے تو تیرے بہتے ہوئے وضو کے پانی کو دیکھ کر تیرے گناہ دیکھ لیے تھے، کون کون سے گناہ کرتا ہے۔ یہ ہے اتقوا بفراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی قوت فراست سے بچو، یہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو رات کو جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں نا، اور استاذوں کو چوری کے الزام سے بچانے کے لیے، یہ مسلمان ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں رب ان کے ساتھ ہوں۔ یہ رات کی کیفیات ان کی کیا ہوتی ہیں، کس حالت میں یہ رات بسر کر رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کیفیات کیا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر ایک شخص کو دنیاوی الزام سے بچانے کے لیے اے میرے نبی آپ کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے نہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا بندہ چھوڑو، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے بندے نے یہ کام کیا ہو۔ لیکن اللہ رب الجلال فرماتا ہے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے نبی ان سے پوچھئے کہ آج تو تم اپنی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا؟ جب رب اپنی صفت قہاری اور جباری کے ساتھ رب ساری مخلوق کو اپنے سامنے پیش کرے گا، تو آج لوگوں کے عیب کو چھپانے والے اور اپنے جھوٹ کو سچ کا رنگ جو ہے وہ دے کر جھگڑنے والے، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کون ہے جو جھگڑا کرے گا؟ اللہ رب الجلال کو جوڑنے کے لیے یہ فرما رہا ہے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے خدائے ذوالجلال کے احاطۂ بصیرت اور بصارت سے کائنات کی کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ عرش الہی سے لے کر تحت الثرات کے ایک ایک ذرے کو بھی جانتا ہے اور کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ حشرات الارض کہ جن کو دیکھنا ہماری نظر سے ناممکن ہوتا ہے، وہ اتنی باریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ خالق کائنات کی نظر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ ان پر بھی ہوتا ہے۔ وہ مالک جو ہے کائنات کا، وہ جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ کون سی مخلوق ہے کہ جو اس کے احاطۂ بصیرت اور بصارت سے جو ہے وہ مائل ہو۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، بس جو برا کام کر لے یا اپنی جان پہ ظلم کر لے۔ پھر یہ جو طامع ابن ابیرک تھے نا، پھر ان کے سارے معاملات جب حضور کے سامنے بیان ہو گئے کہ واقعتاً یہی مجرم ہے، یہی ملزم ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابھی پیارے اگر یہ سچی توبہ کر لیں تو ان کو معاف کر دو، سچی توبہ کر لیں تو معاف کر دو۔ پھر یہ فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ رب الجلال کی یہ شان ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے یا گناہ کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، تو يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ رب الجلال کو غافل نہیں پائے گا، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اتنا بڑا جرم کر کے بھی کوئی آ جائے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور اس جرم کو چھپانے کے لیے کتنے جو ہے وہ دھندے کیے گئے، کتنے طریقے اپنائے گئے، لیکن اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ ابھی پیارے یہ رات کو یہ باتیں کرتے ہیں، صبح یہ کرتے ہیں، اور دن کے وقت یہ باتیں کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر نظر رکھیں اور آپ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور فرمایا جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال اسی شخص پر ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور فرمایا جو کوئی گناہ کرے اور پھر اس گناہ کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بس اس نے بہت بڑا کھلا بہتان باندھا اور بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ان ساری آیات بینات کا تعلق کسی واقعے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو
چوری کرنے والا ان کا بندہ اور پھر اس چوری کے الزام کو اٹھا کر ایک یہودی پر دینا، اگرچہ وہ رب کو ماننے والا نہیں ہے لیکن رب رب ہے، اور اس کا عدل اور اس کا انصاف دنیا والوں نے، جن نہ ماننے والوں نے بھی دیکھ لیا کہ وہ کتنا بڑا عادل ہے۔ اگرچہ یہودی نہیں ماننے والا، کلمہ وہ نہیں ہے، اللہ کا جو ہے وہ اقرار کرنے والا نہیں ہے، لیکن رب فرماتا ہے نہیں، تم نے اس بندے پر جو ہے وہ الزام لگایا اور جھوٹ مانگا، اور یہ جھوٹ مانگنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں میں ان جھوٹوں سے بچو اور الزام تراشیوں سے بچو۔ کسی کے اوپر جھوٹ، ایک تو جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تہمت لگا دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، جسے اللہ فرماتا ہے اسم مبینہ، یہ تو بہت بڑا کھلا ہوا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، الزام تراشی سے یا کسی بے گناہ مسلمان پر اور کسی ایسے پاک دامن شخص، پاک دامن عورت کی طرف ایسی بات کو منسوخ کرنا کہ جس کا اس کے ساتھ دور کا تعلق نہ ہو، یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ رب الجلال کے ہاں نہایت سخت اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ رب الجلال سے کوئی بھی شے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یستخفون من اللہ ولا یستخفون، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ میں یہ لوگوں سے تو باتوں کو اور معاملات کو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس بات پر بندے کا یقین ہو کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کی آنکھیں کائنات والوں کو، دیکھنے والوں کی آنکھیں بند پڑ سکتی ہیں، وہ اندھیرے کے اندر نہیں دیکھ سکتے، اجالے کے محتاج ہیں۔ رب وہ ہے کہ جو اجالے کا بھی محتاج نہیں ہے اور رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھنے والا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، کہ رب کے کیمرے کی آنکھ سے کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو کچھ دیر کے بعد فرمایا آپ نے ان کو لوٹا دیا اور لوٹے کے اندر پانی تھا، میں جاؤ وضو کر کر آؤ اور وہاں جا کر وضو کرنا جہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہ گئے تو جا کر لوگوں سے چھپ چھپا کر جس جگہ پر بھی بیٹھنے کی تیاری کرتے اور وضو کرنے لگتے، وہیں سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو جائے، وہیں سے اللہ اللہ کی صدا آنا شروع ہو جائے۔ چھپ چھپا کر پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل گئے کہ انہوں نے حکم دیا، حکم کی تعمیر کے اندر میں وہاں جا کر وضو کرتا ہوں جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو۔ جب ساری مخلوق سے چھپ کر پھر جا کر درختوں کی آڑ میں بیٹھ کر وضو کرنے لگے، وہیں سے بھی اللہ کی صدا آنے لگی۔ انہوں نے کہا یہ ہے رب جو کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کائنات کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو رب کے احاطہ سے باہر ہو، ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ دلوں کے اندر بھی اللہ ہے، باہر بھی اللہ ہے، آسمانوں میں بھی اللہ ہے، دائیں بھی اللہ ہے، بائیں بھی اللہ ہے، تحت السماء تک رب ہی رب ہے۔ وہ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میری جہت کو مقرر نہ کرو کہ میں اوپر رہتا ہوں، نیچے نہیں ہوں، نیچے ہوں اوپر نہیں ہوں، دائیں ہوں بائیں ہوں، بائیں نہیں ہوں بائیں ہوں دائیں نہیں ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے ہر طرف تم اللہ ہی کو پاؤ گے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس بات کا انسان کو یقین کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور کسی بھی عمل کے ارتکاب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں دنیا والوں کی نظر سے تو اوجھل ہو سکتا ہوں، رب سے میرا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم